ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہی محل میں کچھ لوگ رات کے وقت آپ کی چھت کے اوپر کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شاہی مسند پر آرام فرما ہیں۔ بادشاہ وقت ہیں، رات کا وقت، اور بادشاہ کے محل کی چھت پر کوئی بادشاہ کے آرام کے اندر خلل ڈالنے کس کی ہمت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دیتے ہیں کہ میرے محل کی چھت پر اس رات کے وقت کون ہے؟ آواز آتی ہے، اے ابراہیم بن ادہم، ہم اپنی اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں، ہم اپنا اونٹ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تھا کہ بادشاہ کے محل میں، وہ بھی رات کے وقت، بادشاہ کی محل کی چھت کے اوپر کون اونٹ تلاش کرتا ہے؟ یہاں اونٹ کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر میرے دوستو، ان لوگوں نے جواب دیا تھا، اے ابراہیم بن ادہم، جب بادشاہ کے چھت کی محل پر اونٹ نہیں مل سکتا تو بادشاہ کو تخت پر بیٹھ کر خدا کیسے مل سکتا ہے؟ نرم نرم گدوں پر بیٹھ کر بادشاہ کو خدا کہاں سے مل سکتا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ اپنے محل کو چھوڑتے ہیں، آپ اپنے شاہی لباس کو اتار دیتے ہیں، اور لباس اتارنے کے بعد آپ اپنے محل سے نکل جاتے ہیں، جنگلوں بیابانوں میں چلے جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہی ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اب تک سروں کے بادشاہ تھے لیکن اب دلوں کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اب تک ان کی حکومت لوگوں کے سروں پر تھی، اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ ابراہیم بن ادہم بادشاہت کو خیر آباد کہہ کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ شخصیت آپ کے سلسلے کے مریدوں میں ہیں، اور آپ بحر و بر میں آپ کی روحانیت کا سکہ چلتا ہوا نظر آتا ہے، بحر و بر میں آپ کی روحانیت چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ابراہیم بن ادہم ہے۔ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہت کو خیر آباد کہہ کر فقیری کو اختیار کر لیتے ہیں۔ دریا کے کنارے بیٹھ کر حضرت ابراہیم بن ادہم فقیروں کی گدڑی سل رہے ہیں۔ آپ کا وزیر جو بادشاہت میں آپ کا وزیر رہا کرتا تھا اس دریا کے پاس سے گزرتا ہے، دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک گدڑی کو سی رہے ہیں۔ وہ وزیر آپ کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے ابراہیم بن ادہم، آپ کی حکومت تو لوگوں کے سروں پر تھی، آپ تو 7 ملکوں کے بادشاہ تھے، آپ کی حکومت 7 ملکوں پر تھی، اور حکومت کو چھوڑنے کے بعد آپ نے فقیری کو اختیار کر لیا اور آپ آج فقیروں کی گدڑیاں سل رہے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقیر کی یہ بات سنی اور وزیر کی یہ بات سنی، اور بات کو سننے کے بعد آپ اپنی سوئی جس سے آپ گدڑی سل رہے ہیں اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ دریا میں پھینکنے کے بعد آپ آواز لگاتے ہیں، میری سوئی میرے پاس ہے، مچھلیوں واپس لے کر آؤ۔ وزیر کہنے لگتا ہے، اے ابراہیم بن ادہم، دریا میں گرنے کے بعد سوئی کہاں ملا کرتی ہے؟ لیکن میرے دوستو، حضرت ابراہیم بن ادہم کا یہ کہنا تھا، اے مچھلیوں، میری سوئی کو مجھے واپس لا کر دو۔ دیکھا تو ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئی دبائے ہوئے لے کر حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ جاتی ہے۔ جب وزیر نے اتنا دیکھا، حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے وزیر بتا، وہ بادشاہت اچھی تھی، وہ حکومت اچھی تھی، یا یہ حکومت اچھی ہے؟ برادران اسلام، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر فرما دیتا ہے۔